مسلسل خوفناک حملوں کی زد میں رہنے کی وجہ سے جولیا کا توازن پوری طرح برقرار نہ رہ سکا اور ریحان کے ذہن میں مسلسل دھماکے سے ہو رہے تھے. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ناک سے خون نکل کر اس کی گردن تک پھیل چکا ہے اور ابھی ریحان سنبھل ہی رہا تھا کہ زمین پر گھٹنے پکڑے جھومتا ہوا ہتھوڑی جیسی ٹھوڑی والا اس کا دشمن یکلخت کسی بندر کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور توپ سے نکلنے والے گولے کی طرح سیدھا ریحان کی طرف آیا. گو ریحان پوری طرح نہ سنبھل سکا لیکن بہرحال وہ کسی حد تک تو سنبھل چکا تھا. اس لیے وہ یکلخت اچھل کر ایک جھٹکے سے نیچے بیٹھ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر چھلانگ لگانے والا اس سے ٹکرانے کی بجائے اس کے سر کے اوپر پہنچ گیا. پھر اس سے پہلے کہ وہ اس کے عقب میں جا کر گرتا ریحان ایک جھٹکے سے اٹھا اور دوسرے لمحے وہ آدمی اس کے دونوں ہاتھوں میں جکڑا ہوا گھوم کر بائیں طرف کچھ فاصلے پر موجود چٹان سے ایک دھماکے سے ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی فضا اس آدمی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھی. چٹان سے ٹکرا کر وہ آدمی نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی ریحان تیزی سے آگے بڑھا لیکن اس سے پہلے کہ ریحان اس کے قریب پہنچتا وہ آدمی زمین پر گر کر اس طرح تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے چابی والا کھلونا چابی بھر جانے سے اچانک حرکت میں آ جاتا ہے. اور اٹھتے ہی اس نے یکلا سائڈ پر چھلانگ لگا کر ریحان کے حملے سے بچنے کی کوشش کی لیکن ریحان اب پوری طرح سنبھل چکا تھا. اس لیے اس کا ایک بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور سائڈ پر چھلانگ لگاتا ہوا وہ آدمی اس کے بازو کی ضرب کھا کر اچھل کر مخالف سمت کی طرف گیا ہی تھا کہ ریحان کا دوسرا بازو پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں آیا اور وہ آدمی پسلیوں پر زوردار ضرب کھا کر ایک دھماکے سے نیچے گرا. تو اسی لمحے ریحان نے یکلخت اچھل کر دونوں پیر پوری قوت سے اس کے سینے پر مارے اور پھر اچھل کر ایک طرف کھڑا ہو گیا. اس آدمی کے منہ سے اس بار چیخ کی بجائے فون کسی فوارے کی طرح نکلا. اس آدمی نے جھٹکا کھا کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن یہ جھٹکا اس کی زندگی کی آخری حرکت ثابت ہوا اور اس کا اٹھنے کے لیے سکڑتا ہوا جسم یکلخت ڈھیلا پڑتا چلا گیا. اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں. ریحان کی محسوس انداز کی ضرب کھا کر شاید آدمی کا دل پھٹ گیا اور خون اس کے منہ سے فوارے کی طرح نکلنے کی اصل وجہ بھی یہی تھی. ریحان نے اسے ہلاک ہوتے ہی بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے. اس کے پورے جسم میں درد کی تیز لہر سی دوڑ رہی تھی. ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے لیکن اس نے اس آدمی سے یہ لڑائی اپنی بقا کی خاطر لڑی. اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ لڑائی ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت پر ہی ختم ہو سکتی ہے اور یہ ریحان کی خوش قسمتی تھی کہ موت اس کی مخالف کو اور زندگی اسے مل گئی تھی ورنہ اس آدمی نے اپنی طرف سے اسے ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور ویسے بھی وہ لڑائی کے فن میں خاصا ماہر بھی تھا. پھر اسے ریحان پر اچانک حملہ کرنے کی مہلت بھی مل گئی لیکن شاید خوش قسمتی اس کے ساتھ نہ تھی جبکہ ریحان سوچ رہا تھا کہ اس آدمی نے تمام لڑائی کسی ہتھیار کیے بغیر لڑی ہے جبکہ اسے اس دوران اتنا وقفہ بہرحال مل سکتا تھا کہ وہ جیب سے کوئی ہتھیار نکال کر ریحان پر فائر کھول سکتا تھا. اب اسے عمران کی واپسی کا انتظار تھا اس لیے اس کی نظریں اب اس چٹان پر جمی ہوئی تھی جہاں سرنگ کا دہانہ تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران اس دہانے سے ہی باہر آئے گا لیکن اس کا ذہن مسلسل گھوم رہا تھا اور وہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے بے ہوش ہو کر گر پڑے گا. اسپیشل ایجنسی کا چیف آفس میں بیٹھا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. چیف بول رہا ہوں. چیف نے مخصوص لہجے میں کہا. روشن بول رہا ہوں چیف. دوسری طرف سے آپریشن روم کے انچارج روشن کی آواز سنائی دی. بولو کیوں فون کیا ہے چیف نے کہا. اس کے لہجے میں پریشانی اور قدرے خوف کا عنصر تھا. تہخانے میں موجود سیکرٹ سروس کے افراد سے بات کیے 20 منٹ گزر چکے تھے اور ابھی تک اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. آیا وہ واقعی سپر لیبارٹری جا کر ڈاکٹر مہندر سے ٹاپ 0 فارمولا واپس لے آئے یا ان دشمنوں پر اس طرح قابو پانے کی کوشش کرے کہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. لیکن مسلسل اور کافی دیر سوچنے کے باوجود اسے کوئی طریقہ سمجھ نہ آ رہا تھا. چیف میں نے ان چاروں پر قابو پا لیا ہے. دوسری طرف سے روشن کی پرجوش آواز سنائی دی تو چیف یکلخت اچھل پڑا. کیا کہا تم نے ان چاروں پر قابو پا لیا ہے یہی کہا ہے نا تم نے یا میرے کان بجے ہیں؟ نو چیف میں نے واقعی ان چاروں کو بے بس کر دیا ہے. اب وہ کسی طرح بھی کینوں میں موجود بم بلاسٹ نہیں کر سکتے. شنکر اور وجے نے وہاں سے بم اٹھا لی اور وہ ان بموں کو باہر نکال لے گئے تاکہ انہیں سمندر برد کر سکیں. روشن نے جواب دیا تو چیف کے چہرے پر موجود حیرت اور زیادہ بڑھ گئی. کیسے ہو گیا یہ سب؟ یہ ناممکن کام تم نے کیسے سر انجام دیا؟ بولو مجھے ساری تفصیل بتاؤ. چیف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا. آپ کی ہدایات پر میں مسلسل ان پر قابو پانے کا کوئی فول پروف طریقہ سوچتا رہا چیف. پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ تہخانے میں ایک دیوار کے پیچھے ریڈ لائٹ گن موجود ہے. میں یہاں سے اس گن کو آپریٹ کر سکتا تھا. بس ریڈ گن استعمال کرنے کے لیے مجھے تہخانے کی ایک دیوار ہٹانی پڑی. میں نے یہی کہا. میں نے تہخانے میں موجود افراد پر نظر رکھتے ہوئے اس دیوار کو ہٹایا. دیوار ہٹتے دیکھ کر وہ چاروں افراد چونک پڑے. ان میں سے وہ 2 وہیں کھڑے رہے اور 2 افراد دیوار ہٹتے ہی اس طرف بڑھے. دیوار ہٹانے سے پہلے میں نے دوسرے کمرے میں موجود اندھیرا کر دیا تھا.
ریڈ گن کو بھی آن کر دیا اور جو 2 افراد اس کمرے کی طرف آ رہے تھے ان میں ایک آدمی وہ بھی تھا جس کے منہ میں ریچارجر موجود تھا۔ میں نے فوری طور پر اس آدمی کا نشانہ لیا اور اس پر ریڈ گن سے ریڈ لائٹ فائر کر دی۔ جیسے ہی اس آدمی پر ریڈ لائٹ فائر ہوئی وہ آدمی وہیں ساکت ہو گیا۔ میں نے تیزی سے ریڈ کام لیتے ہوئے دوسرے پھر تیسرے اور پھر چوتھے آدمی کو بھی ریڈ لائٹ کا نشانہ بنایا اور انہیں وہیں ساکت کر دیا۔ میں اس ریڈ لائٹ سے نکلنے والی ریز ایک بار پھر کسی جاندار پر پڑ جائیں تو ایک لمحے میں ساکت ہو جاتا ہے۔ وہ سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن نہ تو حرکت کر سکتا ہے نہ ہی بول سکتا ہے، یہاں تک کہ اس میں منہ ہلانے کی بھی سکت باقی نہیں رہتی۔ جس آدمی کے منہ میں ڈیچارجر موجود ہے وہ بھی اسی حالت میں ساکت ہو گیا۔ اب وہ کچھ بھی کر لے، وہ کسی بھی صورت اپنا منہ ہلا کر ڈیچارجر کو ایکٹیو نہیں کر سکتا۔ ان کے ساکت ہوتے ہی میں نے وجے اور شنکر کو بتا دیا تو انہوں نے سکون کا سانس لیا اور پھر وہ میرے کہنے پر 10 کے 10 کین اٹھا کر باہر لے گئے تاکہ انہیں سمندر میں دور لے جا کر پھینک دیں۔ ریڈ لائٹ کا اثر کئی گھنٹوں تک برقرار رہتا۔ جب تک وہ اپنی اصل حالت میں واپس آئیں گے تب تک شنکر اور وجے بلاسٹر لے جا کر دور سمندر میں پھینک چکے ہوں گے۔ پھر ریچارجر آن بھی ہو گیا تو 10 کے 10 کین سمندر میں ہی بلاسٹ ہوں گے جس سے جزیرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ روشن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو چیف کے منہ سے ایسا اطمینان بھرا طویل سانس نکلا جیسے اس نے نہ جانے کب سے سانس روک رکھا ہو۔ تھینک گاڈ، ریئلی تھینک گاڈ، تم نے مجھے اور اس جزیرے کو بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہے روشن، تم گریٹ ہو، ریئلی گریٹ۔ تھینک یو چیف، آپ کی یہ تعریف میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں، تم نے جو کچھ کیا ہے یہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ تمہاری وجہ سے نہ صرف یہ جزیرے اور اسپیشل ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہونے سے بچ گیا بلکہ تم نے یہاں موجود سینکڑوں زندگیاں بھی بچا لی ہیں جس کے لیے تم بلکہ بہت بڑے انعام کے حقدار ہو۔ چیف مسرت بھرے انداز میں بولتا چلا گیا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے افراد کے قابو آنے کا سن کر وہ اس قدر خوش ہو رہا تھا کہ اگر روشن اس کے سامنے ہوتا تو وہ اسے گلے لگا کر اس کا منہ ہی چوم لیتا۔ یہ سب کرنا میرا فرض ہے چیف، روشن نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ بہرحال یہ باتیں بعد میں ہوں گی، یہ بتاؤ کہ وہ چاروں کہاں ہیں اب؟ چیف نے پوچھا۔ شنکر اور وجے تو بم لے کر باہر چلے گئے ہیں، اس لیے میں نے سیکنڈ سیکیورٹی انچارج راہل سے کہہ کر انہیں بلیک روم میں قید کرا دیا۔ آپ سے اجازت ملتے ہی انہیں بلیک روم میں ہی گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ نہیں، ابھی انہیں ہلاک نہ کراؤ۔ ان سب نے مجھے جو ذہنی اذیت دی ہے اور مجھ سے جس انداز میں بات کی ہے اس سے میرے دل میں ان کے لیے نفرت اور غصہ بڑھ گیا ہے۔ ایک بار شنکر اور وجے بم دور پھینک کر واپس آ جائیں تو پھر میں خود بلیک روم میں جاؤں گا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے بھیانک اذیتیں دوں گا ان کی۔ جب تک میں اپنے ہاتھوں سے بوٹیاں نہیں اڑا لیتا مجھے سکون نہیں ملے گا، چیف نے کہا۔ یس چیف، ان کی وجہ سے واقعی یہاں ہر کوئی ذہنی اذیت اور خوف میں مبتلا ہو گیا۔ اگر بلاسٹر پھٹ جاتے تو شاید اب تک یہ جزیرہ مکمل طور پر ختم ہو کر رہ جاتا، سمندر برد ہو گیا ہوتا اور جہاں ہونے والی تباہی سے نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا۔ روشن نے جیسے خوف سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم سب کی ذہنی اذیت کا بدلہ میں ان سے لوں گا، چیف نے کہا۔ یس چیف، روشن نے کہا۔ وجے اور شنکر کس ہیلی کاپٹر میں گئے ہیں؟ چیف نے پوچھا۔ بلیک برڈ میں گئے ہیں چیف، میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ بلیک برڈ میں جائیں، تیز رفتار ہیلی کاپٹر میں۔ وہ جتنی دور جا کر ان سے بلاسٹر کو سمندر برد کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا، روشن نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ واپس آئیں تو مجھے بتا دینا، چیف نے کہا۔ یس چیف، روشن نے مودبانہ لہجے میں کہا تو چیف نے ریسیور کیبل پر رکھ دیا۔ تھینک یو روشن، تم نے واقعی مجھے بہت بڑی ذہنی اذیت سے نجات دلائی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ان چاروں ایجنٹوں نے جزیرے اور جزیرے پر موجود تمام سیکیورٹی کو جیسے منجمد کر دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اب یہ جزیرے کسی بھی صورت میں سلامت نہیں رہے گا یا پھر مجھے ان چاروں ایجنٹوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور انہیں ٹاپ سیکرٹ سپر لیبارٹری سے ٹاپ 0 فارمولا واپس لا کر دینا پڑے گا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اسپیشل ایجنسی کی پوری دنیا میں ایسی رسوائی اور ایسی ذلالت ہوتی جیسے میں برداشت نہ کر سکتا، اور نہ ٹاپ 7 ایجنٹ۔ ہمیں اس ذلت کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں خود کو گولیاں مارنی پڑ جاتی، چیف نے ایک طویل اور سکون بھرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سائیڈ کی دیوار سرر کی آواز کے ساتھ کھلی۔ چیف نے سر گھما کر دیکھا، دوسری طرف ایک خلا تھا جہاں اندھیرا تھا۔ آ جاؤ مادام شیتل، میں تمہارا ہی منتظر ہوں، اندر آ جاؤ، چیف نے خلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اندھیرے سے ایک نوجوان نکل کر اندر آیا اور مادام شیتل کی بجائے ایک اجنبی کو اندر آتے دیکھ کر چیف اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کی کرسی میں زبردست برقی رو دوڑ گئی ہو اور اسے زوردار شاک لگا ہو۔ کیا مطلب؟ تم کون ہو اور وہ مادام شیتل؟ چیف نے کہا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ میز کی دراز کی طرف بڑھا، لیکن اسی لمحے تڑتڑاہٹ ہوئی اور بے شمار گولیاں چیف کے سر کے قریب سے گزرتی چلی گئیں اور چیف کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ ہاتھ پاؤں ہلائے تو کھوپڑی کے ٹکڑے اڑ جائیں گے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا اور وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں آگے آ گیا۔ اس کے اندر آتے ہی اس کے عقب میں پیدا ہونے والا خلا برابر ہو گیا۔ کون ہو تم؟
چیف نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، خاکسار کو علی عمران MSc DSc آکسن کہتے ہیں، نوجوان نے کہا، اور یہ نام سن کر چیف ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ حیرت سے بگڑتا گیا اور اس کی آنکھیں اس حد تک پھیل گئیں جیسے بھی حلقے توڑ کر باہر آ گریں گی۔ تم یہاں؟ چیف نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں، اب تم میز کے پیچھے سے نکل کر باہر آ جاؤ تاکہ تم سے چند باتیں کی جا سکیں۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا تو چیف فوراً میز کے پیچھے سے نکل آیا۔ یہاں آؤ میرے قریب، عمران نے کہا تو چیف آگے بڑھ آیا۔ جیسے ہی وہ آگے آیا، عمران یکبارگی کی سلٹوں کی طرح گھوما اور اس کا گھومتا ہوا ایک ہاتھ پوری قوت سے چیف کی کنپٹی پر پڑا۔ چیف کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر نیچے گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، عمران کی ٹانگ چلی اور چیف اٹھتے اٹھتے دوبارہ گرا اور ساکت ہوتا چلا گیا۔ ہنس کم جہاں پاک، عمران نے کہا۔ اس نے فوراً مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ کر اس نے جھک کر چیف کو اٹھایا اور اسے لا کر میز کی دوسری طرف پڑی ہوئی ایک کرسی پر ڈال دیا۔ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک باریک رسی کا گچھا نکالا اور اسے کھول کر وہ چیف کو کرسی پر باندھنا شروع ہو گیا۔ وہ شاید اسی کام کے لیے رسی اپنے ساتھ لایا تھا۔ ابھی وہ اسے باندھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران چونک پڑا۔ وہ تیزی سے میز کی طرف بڑھا اور اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ چیف بول رہا ہوں، عمران نے چیف کے مخصوص لہجے میں کہا۔ روشن بول رہا ہوں چیف، کیوں فون کیا ہے؟ چیف، میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ چاروں دشمن ایجنٹوں کو میں نے ریڈ لائٹ سے مفلوج کر دیا اور سیکنڈ سیکیورٹی آفیسر راہول سے کہہ کر انہیں بلیک روم میں بند کرا دیا تھا، روشن نے کہا۔ تو عمران چونک پڑا، اسے اس سچویشن کا علم نہ تھا۔ ہاں تو اب کیا ہوا ہے؟ عمران نے کہا۔ ان میں سے ایک کے جسم میں حیرت انگیز طور پر حرکت کے آثار پیدا ہو گئے ہیں چیف۔ وہ آدمی تو نہیں جس نے منہ میں ڈی چارجر رکھا ہوا تھا، لیکن جس طرح اس آدمی کے جسم میں حرکت پیدا ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ جلد ہی ریڈ لائٹ کے اثر سے آزاد ہو جائے گا۔ اگر وہ ریڈ لائٹ کے اثر سے نکل آیا تو اس کے باقی ساتھی اور وہ بھی ریڈ لائٹ کے اثر سے نکل آئے گا جس کے منہ میں ڈی چارجر ہے۔ ایسی صورت میں اس نے منہ کھول دیا تو ڈی چارجر آن ہو جائے گا۔ اور شنکر اور وجے سے میری ابھی بات ہوئی ہے، وہ ابھی جزیرے پر ہی ہے۔ بلیک برڈ جزیرے کے ارد گرد سمندر میں لانگ راؤنڈ لگانے گیا ہوا تھا، اسے واپس آنے میں کچھ وقت لگ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بلیک برڈ کے آنے سے پہلے اس آدمی کے جسم سے ریڈ لائٹ کا اثر ختم ہو جائے اور کینو میں موجود بلاسٹر اسی جزیرے پر تباہ ہو جائیں، جس کے نتیجے میں جزیرہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ روشن نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ تو تم کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ اگر آپ اجازت دیں تو ان سب کو اسی حالت میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جائے، بلکہ جس آدمی نے منہ میں ڈی چارجر رکھا ہوا ہے اس کی تلوار سے گردن اڑا دی جائے تاکہ اس کا منہ کسی حالت میں کھل ہی نہ سکے، روشن نے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہ کرو، بلکہ تم ایسا کرو کہ راہول سے کہو کہ وہ ان چاروں کو اسی حالت میں میرے آفس میں لے آئے، میں خود ان سب کو ہلاک کروں گا۔ آپ کے آفس میں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چیف؟ آپ نے تو کہا تھا کہ بیک روم میں جا کر آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے اذیت ناک موت ماریں گے۔ ہاں کہا تھا، لیکن مجھے ایک اہم کال کا انتظار ہے، اس لیے میں آفس سے نہیں نکل سکتا، لیکن ان سب کو میں اپنے ہاتھوں سے ہی ہلاک کروں گا۔ تم وقت ضائع نہ کرو اور انہیں میرے آفس بھیجاؤ۔ میں ان کے سروں میں گولیاں ماروں گا تو انہیں تڑپنے کا بھی موقع نہیں ملے گا اور نہ ہی ان میں سے کسی کا منہ کھل سکے گا۔ ریسیور رکھ کر عمران تیزی سے چیف کی طرف بڑھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے چیف کو کرسی سمیت اٹھایا اور اسے سائیڈ میں پڑے ہوئے صوفوں کی طرف لے گیا۔ صوفے دروازے سے ہٹ کر ایک سائیڈ پر دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ دروازے سے ہٹ کر ایک سائیڈ پر دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ دروازے سے کوئی داخل ہوتا تو جب تک وہ مڑ کر نہ دیکھتا اسے صوفہ دکھائی نہ دے سکتے تھے۔ چیف کو وہاں چھوڑ کر عمران نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ تیزی سے دوسری دیوار کی طرف بڑھا جہاں ایک واش روم کا دروازہ تھا۔ عمران نے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا تاکہ کوئی اندر آئے تو اسے ایسا ہی لگے کہ چیف کرسی پر نہیں تو واش روم میں ہوگا، اور پھر وہ خود صوفوں کی طرف آیا اور ایک صوفے کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا آدمی اندر داخل ہوا۔ اندر آ کر اس نے سامنے میز کی طرف دیکھا۔ کرسی خالی دیکھ کر اس کی نظریں بے اختیار واش روم کے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ لے آؤ انہیں اندر، آنے والے آدمی نے کہا۔ تو دروازے سے 8 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے 2 افراد نے ساکت، صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور ٹائیگر کو ان کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا ہوا تھا۔ چیف واش روم میں ہے، تم انہیں یہاں فرش پر لٹا دو، پہلے آنے والے شخص نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان چاروں کو فرش پر لٹا دیا۔ ان چاروں کو لٹا کر وہ جیسے ہی سیدھے ہوئے، عمران جکلہ اچھل کر صوفے کے پیچھے سے نکل آیا۔ خبردار، عمران نے کڑک دار لہجے میں کہا۔ تو ان کی آواز سن کر وہ اچھل پڑے اور پھر جیسے ہی ان کی نظریں عمران اور اس کے ہاتھوں میں موجود مشین پسٹل پر پڑیں تو وہ حیرت بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ صفدر، تنویر، کیپٹن شکیل، ٹائیگر کو لانے والے افراد نے مشین گنیں اپنے کاندھوں پر لٹکا رکھی تھی۔ انہوں نے فوراً کاندھوں سے مشین گنیں اتارنی چاہی تو عمران نے جکلہ مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی تیز آواز ابھری اور کمرہ آنے والے 8 افراد کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ پہلے آنے والا آدمی
فوراً اچھل کر سائڈ پر ہو گیا۔ عمران نے ایک ہی لمحے میں ملبے میں 59 افراد کو ہلاک کر دیا۔ پہلے آنے والا آدمی سائڈ میں کھڑا عمران کی طرف انتہائی خوف بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ بند کرو، عمران نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے خوف کے باعث اس کا دماغ معاف ہو گیا ہو اور اس کے ہلنے جلنے اور سننے بولنے کی طاقت سلب ہو گئی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں دروازہ بند کرو، عمران نے چیخ کر کہا تو وہ آدمی بری طرح سے اچھل پڑا، پھر وہ مڑا اور تیزی سے دروازے کی طرف گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ لاک کرو اسے، عمران نے کہا تو اس آدمی نے دروازہ لاک کیا۔ دروازہ لاک کرتے ہی وہ مڑا تو اس کی نظریں صوفوں کے پاس رسی سے بندھے ہوئے چیف پر پڑی تو وہ یکلخت ٹھٹک گیا۔ یہ تو چیف ہے، چیف کو کیا ہوا اور انہیں کس نے باندھا ہے؟ نوجوان نے تھر تھراتے ہوئے لہجے میں کہا، میرے علاوہ تمہیں یہاں اور کوئی نظر آ رہا ہے؟ نان سینس، عمران نے منہ بنا کر کہا، نہیں۔ کیا تمہارا نام راہول ہے اور تم ٹاپ فورس کی سیکنڈ انچارج ہو؟ ہاں، اس آدمی نے جواب دیا۔ اب میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرو ورنہ تمہاری لاش بھی تمہارے ساتھیوں کے ساتھ پڑی ہوگی۔ عمران نے کہا، نہیں مجھے مت مارنا پلیز، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مرنا نہیں چاہتی تو اپنا منہ دوسری طرف کر لو فوراً۔ عمران نے کرہت لہجے میں کہا تو راہول فوراً دوسری جانب گھوم گیا۔ اسے گھومتے دیکھ کر عمران دبے قدموں اس کی طرف بڑھا، پھر اس سے پہلے کہ راہول کچھ سمجھتا عمران نے پوری قوت سے اس کے سر پر مشین پسٹل کا دستہ مار دیا۔ راہول کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ لہرایا۔ عمران نے ایک بار پھر اس کے سر پر ضرب لگائی تو وہ خالی ہوتے ہوئے ریت کے بورے کی طرح گرتا چلا گیا۔ راہول کے بے ہوش ہوتے ہی عمران تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا، یہ تم چاروں نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ عمران نے ان کے قریب جا کر اپنے اصل لہجے میں کہا۔ چاروں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، وہ دیکھ سکتے تھے، سن سکتے تھے لیکن نہ حرکت کر سکتے تھے اور نہ ہی بول سکتے تھے۔ سن سکتے تھے لیکن حرکت نہ کر سکتے تھے۔ عمران کو پہچان کر ان کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی۔ عمران چند لمحے غور سے انہیں دیکھتا رہا، پھر وہ جھکا، اس نے کیپٹن شکیل کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ناک پکڑ لیا۔ تمہیں ٹھیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے تمہارا سانس روک دوں، دم گھٹنے سے تمہارے جسم کو جھٹکے لگیں گے تو تمہاری ساکت جسم خود ہی متحرک ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا۔ کیپٹن شکیل کا کچھ دیر سانس رکا تو واقعی اس کے جسم کو جھٹکے سے لگنا شروع ہو گئے۔ اس کے جسم کو جھٹکے لگتے دیکھ کر عمران نے فوراً اس کے منہ اور ناک سے ہاتھ ہٹا لیا اور صفدر کے پاس آ گیا۔ اس نے صفدر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا ناک پکڑ لیا۔ ادھر کیپٹن شکیل چند لمحے تیز سے سانس لیتا رہا، پھر وہ یوں اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے گہری نیند سے جاگا ہو۔ کھڑے ہو کر وارم اپ کر لو، تمہارے جسم کی قوت بحال ہو جائے گی۔ اسے اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے خود کو وارم اپ کرنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے صفدر کے جسم کو بھی دم گھٹنے کی وجہ سے جھٹکے لگے تو عمران نے اس کے ناک اور منہ سے بھی ہاتھ ہٹا لیا اور اٹھ کر تنویر کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر کے بعد اس نے ٹائیگر کا بھی سانس روکا اور پھر جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے تو عمران اسے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے عمران صاحب کہ آپ یہاں پہنچ گئے، ورنہ اس بار تو انہوں نے ہمیں واقعی بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اب وہ مکمل طور پر نارمل دکھائی دے رہا تھا۔ صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل بھی اٹھ کر وارم اپ کرنے لگے۔ تمہیں کس پاگل حکیم نے مشورہ دیا کہ ریڈ لائٹ دیکھ کر بھی تم آنکھیں کھلی رکھتے؟ جب انہوں نے تم پر ریڈ لائٹ فائر کی تھی تم اس وقت آنکھیں بند کر لیتے۔ ریڈ لائٹ کا تم پر اثر ہی نہ ہوتا، ریڈ لائٹ صرف آنکھوں کے راستے جسم میں سرایت کر کے جسم کو مفلوج کرتی ہے، عمران نے کہا۔